السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا وبعد. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليس اليتيم الذي بولو نا ان الیتیم. تو ساری چیز تو سن چکے، بچا ہی کیا ہے. اور میرے لیے وہ شعر بھی نہیں چھوڑا جس شعر کو میں پورے راستہ یاد کرتا ہے. شیخ نے وہ بھی سنا دیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجے سنا لے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. پھر کیا بچا ہے؟ کچھ بچا ہے؟ سب کچھ ہو گیا تو ختم کر دوں. کچھ سننا ہے. سچی بات یہ ہے کہ آج تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا. در حقیقت آپ کو وصیت نصیحت کرنے آیا ہوں. خاص طور پر ان عزیز طلباء کو، دارالمسلمین کے ان جگر گوشوں کو، دارالمسلمین کے دل کے ان ٹکڑوں کو جو ان قریب دارالمسلمین سے جامعہ محمدیہ مالیگاؤں تشریف لے جانے والے ہیں. یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ الوداعی پروگرام ہے اور بچے ہوں گے، کوئی ہو نہ ہو استاذ الاساتذہ ہوں گے، شیخ مزمل صاحب اور چند لوگ ہوں گے. مسجد کے اندر چھوٹا سا پروگرام ہو. یہاں آ کر معلوم ہوا، آنکھوں نے دیکھا، دل کو یقین کرنا پڑا کہ ایک چھوٹا پروگرام نہیں، بہت بڑا پروگرام ہے جو مسجد میں نہیں، اس بڑے کیمپس میں ہے. اتنا ہی نہیں، خوشی کی انتہا اس وقت دوبالا ہو گئی جب میں نے یہاں پر کشن گنج کا، سچی بات بتا رہا ہوں، کشن گنج کا پورا کہکشاں علم کا، فن کا، دانائی کا یہاں پر سمٹ آیا ہے. جہاں پر شیخ مزمل صاحب جیسی شخصیت ہو، جہاں پر شیخ مفتی ارشد صاحب، قاضی ارشد صاحب جیسی شخصیت ہو، جہاں پر شیخ سلیمان صاحب، شیخ احمد صاحب قاسمی صاحب، شیخ نور الاسلام صاحب، عالم جامعی صاحب اور تمام لوگ، میں کن کن کا نام لوں. جہاں پر کشن گنج شیخ زین العابدین صاحب، سارے لوگ آج یہاں پر اپنی اپنی جگہ کہکشاں ہیں، آفتاب ہیں، مہتاب ہیں. یہ سب آج یہاں دارالمسلمین میں اتر آئے ہیں. اور اس کے پیچھے در حقیقت وہ اخلاص ہے جو اس مدرسہ کے سنگ بنیاد سے اب تک اس کے بانی شیخ ابو یاسر شمیم اختر اصلاحی صاحب کے سینے میں پل رہا ہے. ورنہ ہی تو وہ انسان جس نے جامعہ سلفیہ میں بھی تعلیم حاصل نہیں کی، فیض عام مئو یا مالیگاؤں میں تعلیم حاصل نہیں کی، دلی میں نہیں کی، مکہ اور مدینہ میں نہیں کی، اس کے باوجود دارالمسلمین جیسا تحفہ اس قوم کو دیا ہے. این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ یہ جو سعادت ہے، یہ جو نیک بختی ہے، این سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ سعادت، یہ کامیابی انسان طاقت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا. تان بخشت خدائے بخشندہ، جب تک اللہ خود سے نواز نہ دے انسان نہیں اس کو حاصل کر سکتا. ابھی کسی نے کہا کہ اس جنگل میں منگل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، اور میں تو یہاں کے بڑوں کا بیٹا ہوں اور آپ عزیزوں کا باپ بھی ہوں، ہم عمروں کا بھائی ہوں. کتنے میں آتا ہوں؟ بہت زیادہ آتا ہوں الحمدللہ. اور جب بھی آتا ہوں خوشی ہوتی ہے، جب بھی آتا ہوں کچھ سکھاتا ہوں اور کچھ سیکھتا بھی ہوں آپ لوگوں سے. ماشاءاللہ یہاں کے تمام طلباء میرے دل میں بستے ہیں، یہاں کے تمام بچے میری دھڑکنوں میں بستے ہیں. یہاں کی اینٹ اینٹ سے مجھے محبت ہے. چونکہ یہ ادارہ بہت کم مدت میں ایک لیول پر آ چکا ہے
آج اگر کشن گنج میں نام لیا جائے تو 2-3 نام ماشاءاللہ ذہن میں آتے ہیں. پہلا نام جامعۃ الامام بخاری کا آتا ہے، اور پھر اب ترنت دوسرا نام دارالمسلمین کا آتا ہے، اور تیسرا نام دارالعلوم امن نگر کا آتا ہے. نہیں آتا ہے. یہ ماشاءاللہ ان علماء کی جو بانیان ہیں، ان کے اخلاص اور ان کی محنت کا ثمرہ ہے، اور خاص طور پر اللہ کے فضل کے بعد آپ تمام لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو ہم لوگ جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. میرے عزیز طلبہ، میں بات بالکل لمبی نہیں کروں گا، ناظم صاحب نے سخت پابندی لگائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خاص طور پر وہ طلبہ جو یہاں سے جانے والے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نصیحتیں کروں گا، اور کچھ عام بچوں کے لیے اور کچھ گارجن کے لیے 3 باتیں عرض کروں گا، پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. پہلی بات، جو ان طلبہ کو بھی جو جانے والے ہیں اور وہ طلبہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بچوں کو میں نصیحت کروں گا، اور تمام گارجین سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو جب بھی موقع ملے یہ نصیحت ضرور کریں. یا بنیہ لا تشرک باللہ. روئے زمین پر کہیں بھی رہو، ہندوستان میں رہو، کشن گنج میں رہو، مالیگاؤں میں رہو، دلی میں رہو، بمبئی میں رہو، دبئی میں رہو، شارجہ میں رہو، امریکہ میں رہو، یا بنیہ ہے میرے بیٹے. بنیہ چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اگر کام کرنے کے لیے بھی روانہ کرتے، دلی بھیجتے ہیں، بمبئی بھیجتے ہیں، یورپ بھیجتے ہیں، شارجہ بھیجتے ہیں، دبئی بھیجتے ہیں، کہیں بھی یا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، حضرت لقمان کی یہ نصیحت اپنے بچوں کو ضرور کریں. قرآن کہتا ہے کیا؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ. اے میرے بیٹے، اگر کام کرنے جاتے ہو تب بھی اور پڑھنے جاتے ہو تب بھی تمہاری جان جائے یا رہے، لا تشرک باللہ، کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا. یہ پہلی نصیحت کسی کو جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ماں کو نصیحت کرتا ہوں. اور ان چھوٹے بچوں کو بھی جو یہاں پر موجود ہیں کہ ساری چیزیں سیکھیں، لیکن قبل کل شیء، تمام چیزوں سے پہلے آپ کیا سیکھیں؟ توحید سیکھیں. ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ راس المال ہے، یہ کیپٹل ہے. یہ آپ کے پاس ہے تو نماز کی قیمت ہے، روزہ کی قیمت ہے، حج کی قیمت ہے، زکوٰۃ کی قیمت ہے، آپ کے تعلیم کی قیمت ہے. اگر توحید نہیں ہے تو آپ کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پر کل قیامت کے دن مار دیا جائے گا، اور آپ کا ایک بھی گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کیوں؟ چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت جو میں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، جو بچے یہاں پر جاتے ہیں، آج ایک عہد کریں، ایک پیمان کریں کہ مدرسوں کے لیے کبھی بھی ہم باعث ننگ و عار نہیں بنیں گے. آج مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء اور علماء اور حفاظ کو دیکھ کر بہت سارے مقامات پر بہت سارے لوگ، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لبرلزم سے تعلق رکھتے ہیں، دین کو ہلکے میں لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مدرسہ نے ہم کو کیا دیا. افسوسناک بات ہے میرے بچوں، اور میں اللہ کی قسم، میں اپنے دل کو آج نکال کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدرسے ہیں، اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ نے ہلکے میں لے لیا. یہاں میں گارجنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں ان سے مخاطب ہوں. آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ آپ کا بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار اپنے بچے کو کسی مہنگے ترین اسکول میں ڈالا ہوگا. میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں خود ایک اسکول چلاتا ہوں میرے بھائیوں. اس کے باوجود آج میں ایک خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ذرہ برابر بھی بالکل آپ کو اپنے آپ میں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے. کوئی اگر اپنے آپ اپنے بچے کو کسی مہنگے ترین اسکول میں بھیجتا ہے تو بھیجے، میں اس سے نہیں روکتا. کوئی اگر اس کو IAS آفیسر بناتا ہے، DM HDO بناتا ہے، IPS بناتا ہے، ضرور بنائے، قوم کو اس کی ضرورت ہے. لیکن جو لوگ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، روئے زمین پر اس سے زیادہ میری نظر میں لائق مبارکباد کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. آپ نے ہلکے میں لیا ہوا ہے مدرسہ کی تعلیم کو. 2 زمینی حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے زمینی حقیقت تو یہ ہے
کیا آپ نے اپنے بچوں کو جو یہاں پر تعلیم کے لیے بھیجا ہے جس کا نام مدرسہ ہے، مدرسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے؟ کیوں بھیجا ہے آپ نے؟ مدرسہ روئے زمین پر بہت ساری باتیں ہیں، میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہی تو آج مدرسے کے ایک ایک احسان کو میں گنا کر جاتا، لیکن اے میرے لوگوں اور اے میرے عزیز طلبہ، دو باتیں صرف ابھی نوٹ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج روئے زمین پر یتیموں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 150 ملین ہے۔ 150 ملین کو اگر آپ دیکھیں گے اور سرچ کریں گے نیٹ پر تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 150 ملین یتیموں میں زیادہ تر یتیم صرف 10 ملین ایسے ہیں کہ جو غیر مسلموں کی بچی اور اس کے بچیاں ہیں، باقی 140 ملین جو یتیم ہیں وہ مسلمانوں کے بچے ہیں اور زیادہ تر عالم عرب کے بچے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں واحد مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یتیموں کا حال پوچھا جاتا ہے، یتیموں کی تربیت کی جاتی ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، ان کو ماں کے گود سے اٹھا کر کے یہاں پر اس کی پرورش کیا جاتا ہے اور اس کو عالم بنایا جاتا ہے، کسی کو حافظ بنایا جاتا ہے، اسی میں سے اٹھ کر کے کوئی وقت کا امام بنتا ہے، کوئی مسجد کا امام بنتا ہے، کوئی قاضی وقت بنتا ہے، کوئی محدث عظیم بنتا ہے، کوئی مفسر عظیم بنتا ہے، کوئی آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، کوئی دارالمسلمین جیسے ادارے کو قائم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان یتیموں کا پوچھنے والا روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر انسان کی خدمت کرنے والا کوئی ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس کا نام ہیومن رائٹ ہے۔ ہیومن رائٹ کی تاریخ کو اٹھا کر کے آپ جائیں، گوگل میں سرچ کریں کہاں کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے، آپ تعجب رہ جائیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ یتیموں کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ میرے بھائی، روئے زمین پر 140 ملین یتیموں کی اگر کوئی پرورش کرتا ہے وہ یہ مدرسے ہیں، اور یہ مدرسہ چلانے والے جو دامن کو پھیلا کر کے علاقے علاقے میں جاتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، وصولی کرتے ہیں اور وہ اپنا دامن نہیں بھرتے۔ یقیناً بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن جو لوگ واقعی ادارہ چلاتے ہیں جہاں پر یتیم ہے ہم ان کو بھی غلط کہہ دیں تو ہمیں بھی اپنا دامن جھانکنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں تو پوری دنیا میں اور عالم عرب میں 140 ملین یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزنس مین سروے کر کے دیکھ لیں آپ، یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ 140 ملین یتیموں کی اگر کوئی کفالت کرتا ہے وہ صرف مدرسہ ہے۔ یہ احسان مدرسوں کا نہ صرف یتیموں پر ہے بلکہ یہ احسان پورے عالم اسلام پر ہے، پورے علاقے میں۔ نمبر 2، یہ جو بچے آپ یہاں پر چھوڑے ہیں، میں نے کہا تھا صرف تو ہی چیز بتاؤں مدرسے کے تعلق سے، میں نے ان علاقوں کو بھی دیکھا، نہیں بتانا چاہ رہا تھا، بات آئی تو بتا دے رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھ سے 2014 میں 2013 میں 2 سالوں میں ان علاقے کو دیکھا ہے۔ مولانا سہیل صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں، یہ ادھر کوکراجھار کے آس پاس میں گیا تقریر کرنے کے لیے، نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن بتلاتا ہوں میں آج آپ کو۔ تقریر کرنے کے لیے گیا، تقریر کر کے بیٹھا، لوگ ملنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں یہ قاضی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا اس کو سنیں اور دیکھیں کہ عالم اسلام کا حال کیا ہے اور یہاں پر مسلمانان ہند کا حال کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں 100 کلومیٹر کی دوری سے آیا ہوں، کسی نے کہا کہ 200 کلومیٹر کی دوری سے، کسی نے کہا کہ میں 300 کلومیٹر کی دوری سے آیا ہوں۔ میں نے کہا اتنی دور سے کیوں آئے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ ہمارے ہاں نہ مولانا ہے نہ مدرسہ ہے۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ کہا کہ ہاں ایسی بات ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا، اور یہ بات آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے میرے عزیزوں، کہ بعض نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ کبھی کوئی عالم یا حافظ مل جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، 1 دن 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ مدرسہ اس کو ہلکا میں نہیں لینا چاہیے، اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج وہاں پر جو صورتحال میں نے دیکھی، جو لوگوں سے میں نے سنا، وہ بہت ہی افسوسناک تھا کہ بسا اوقات 2 3 دن لاش رکھ دیے جاتے ہیں، کبھی بدبو آتی ہے اور اٹھا کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ مدرسے سے آپ کو جنازہ پڑھانے والا ملتا ہے، نکاح پڑھانے والا ملتا ہے، مسئلہ بتانے والا ملتا ہے، اچھا برا آپ کو بتانے والا ملتا ہے۔ یہ مدرسے کا احسان ہے۔ مدرسہ بہت اہم ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیل اس پہ بات کروں گا۔ میں دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو بچے ہیں آپ کے، جس نے آپ کو مدرسے میں ڈالا ہے،
در حقیقت آپ نے ان بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر پیسہ ہی کمانا ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا سکتے تھے، اچھا کام کروا سکتے تھے، اچھا ہنر سکھوا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے اپنے بچے کو دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہاں پر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی، کہ کم از کم اپنے بچوں کو آپ سورہ فاتحہ خود سے سکھائیں، تاکہ یہ بچے اپنی زندگی میں جب تک ان کی زندگی رہے گی اور وہ نماز پڑھتے رہیں گے اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے تو جتنی نیکی پوری زندگی میں ان کو ملے گی۔ اگر آپ عالم ہیں، آپ نے کسی بچے کو سکھایا ہے، اگر آپ باپ ہیں، اپنے بچوں کو سکھایا ہے، تو یقین جانیے پوری نیکی جو اس بچے کو جو زندگی بھر سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھتے رہیں گے ان کو ملے گی، اتنی نیکی سکھانے والے کو بھی ملے گی۔ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آپ نے اپنے بچوں کو یوں ہی نہیں ڈالا ہے۔ یقیناً آپ کو لگتا ہوگا کہ میرا بیٹا مولوی ہو کے کیا کرے گا؟ نہیں، کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، تم خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ۔ حالانکہ شعر میں میں نے ترمیم کی ہے، شعر میں یہ ہے کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے، لیکن میں بدل رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، تم خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تمہیں میں سے کوئی اٹھا تو مالی گاؤں بنا دیا، تمہیں میں سے کوئی اٹھا تو جامعہ سلفیہ بنا دیا، تمہیں میں سے کوئی پیدا ہوا تو سنابل بنا دیا، تمہیں میں سے کوئی پیدا ہوا تو جامعہ ابن تیمیہ بنا دیا، تمہیں میں سے کوئی پیدا ہوا تو جامعۃ الامام بخاری بنا دیا، تمہیں میں سے کوئی پیدا ہوا تو دارالعلوم دیوبند بنا دیا، مدارالعلوم سہارنپور بنا دیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء بنا دیا۔ یہ مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور یہ سب کام کیا۔ تو آپ ہلکے نہیں ہیں، آپ قوم کے اصل رہبر ہیں، اور یہ جو گارجن بیٹھے ہوئے ہیں ان گارجنوں نے آپ کو اصل میں قوم کی رہبری کے لیے یہاں پر دیا ہے، اللہ کے واسطے آپ نے دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے گارجن، میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے بچوں کو دیا ہے، یقیناً بہت سارے لوگ بھوک سے مرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم اور حافظ بھوک سے مر گیا۔ ہڑتال سارے لوگ کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، انجینئر بھی کرتے ہیں، ماسٹر بھی کرتے ہیں، کبھی عالموں کو حافظوں کو ہڑتال کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے جو دیا وہ کھا لیتا ہے اور حشاش بساط رہتا ہے۔ اور یقیناً کوئی دعا کرے یا نہ کرے، جن بچوں کو آپ نے پالا ہے، مدرسے میں بھیجا ہے، تو مرنے کے بعد ضرور وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کا دل نرم ہوتا ہے میرے لیے۔ تو یہ بچے جن کو آپ نے بھیجا ہے یہ ذخیرہ ہے آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور میں آپ بچوں سے کہتا ہوں آخری بات کہ یہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے والدین ہیں، میرے عزیزوں، آپ یہاں سے مالی گاؤں جاؤ گے، آپ پر یہ واجب ہے، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ کبھی ایسا کام مت کرنا جس سے آپ کو شرمندگی کا باعث آپ کو بننا پڑے، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، آپ کی وجہ سے ادارہ بدنام ہو، آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کی ناک کٹے۔ نہیں میرے عزیزوں، بلکہ وہاں جانا تو اپنے دل میں عزم رکھنا کہ میں ادارے کا نام روشن کروں گا، دارالمسلمین سے آیا ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بچہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، بڑا مؤدب ہے، بڑا مہذب ہے، بڑا پیارا ہے، پڑھنے لکھنے میں اچھا ہے، طور طریقہ اچھا ہے، باپ نے کتنا اچھا ان کو سکھایا ہوگا، ادارے کے اساتذہ نے کتنی اچھی تربیت کی ہوگی، کاش میرے بچے بھی وہاں تعلیم پاتے۔ میرے عزیزوں، جب تم وہاں جانا تو اس عزت و آبرو کو ہمیشہ اپنا ٹارگٹ بنا کے رکھنا اور اسی طرح سے ادارے کے لیے دعا کرنا۔ اور آخری بات، اپنی ماں اور اپنے باپ کو کبھی مت بھولنا۔ وہ ماں وہ باپ جس نے تمہاری پرورش کی ہے، یہ تمہارے باپ ہیں جس نے تمہارے اوپر خرچ کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، وقت اور ٹائم دیا ہے۔ اگر تم اپنے باپ کے پاس ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے، کاروبار میں ہاتھ بٹھاتے، کھیتیوں میں ہاتھ بٹھاتے، یقیناً ان کا مال بڑھتا، کاروبار بڑھتا۔ لیکن میرے عزیزوں، تمہارے ابو نے اپنے سینے پر پتھر رکھا ہے، اپنے بازو کو مضبوط کیا ہے، تم کو اپنی نگاہوں سے دور کیا ہے اور کسی ادارے کے حوالے کیا ہے تاکہ تمہارا مستقبل بہت تابناک ہو، تمہارا مستقبل بہت روشن ہو، اس لیے تم کو دور کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تم پیسہ مانگتے ہو، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، تب بھی تمہارا باپ تمام مجبوریوں کو بھلا کر، تمام پریشانیوں کو بھلا کر، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں پیسہ نہیں ہوتا، باپ زمین کو لگا دیتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنا علاج کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ دوائی نہیں خریدتا، اس کا دل کہتا ہے
میں دوائی خرید لوں گا، میرے بیٹے نے پیسہ مانگا ہے میں کیا دوں گا؟ چنانچہ وہ جاتا ہے، دوائی کی دکان سے واپس آتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہاتھ پیٹ پہ رکھتا ہے، جیب سے پیسہ نہیں نکالتا ہے، واپس آتا ہے، بیٹے کے نام بھیج دیتا ہے تاکہ اس کا بیٹا پیسہ نہ پا کر کے بزدل نہ ہو جائے، سے نہیں پڑھ سکے۔ میرے عزیزوں، تمہارے باپ نے تمہارے لیے بڑی محنت کی ہے، تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے۔ تم اپنے آپ میں قسم کھاؤ کہ جب میں یہاں سے پڑھ کے جاؤں گا، آگے بڑھوں گا، تو سب سے پہلے ادارے کا نام روشن کروں گا اور اس سے زیادہ اپنے باپ کا نام روشن کروں گا۔ جب میں پڑھ کے آؤں گا، گاؤں والے دیکھیں گے تو گاؤں والوں کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ عالم بن کے آیا ہے، فلاں کا بیٹا ہے فاضل بن کے آیا ہے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ تم کو دیکھے تو لوگ تمنا کرے کہ میرا بھی بیٹا کاش ایسا بن جاتا۔ میرے عزیزوں، اپنے باپ کے لیے رب سے دعائیں کرنا۔ تمہارے ابو تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہاری امی تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہیں۔ پوری کائنات میں سب کی محبت جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ماں کی محبت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، باپ کی محبت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ باپ نے کبھی تم کو ڈانٹا بھی ہے تو تم کو سیدھا کرنے کے لیے، تم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ باپ کے لیے کبھی دل میں ملال مت رکھنا میرے عزیزوں۔ اگر باپ کے لیے دل میں ملال رکھو گے، ہو سکتا ہے اللہ نے تم کو ذہین بنایا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر باپ کے لیے دل میں ملال رکھو گے، باپ سے ناراض رہو گے، پڑھ کے آؤ گے، باپ سے بات نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا ہو سکتا ہے دنیا کا کچھ حصہ مل جائے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، تم ہوگے، تمہارا باپ ہوگا، اور جب وہ حساب لینا چاہے گا تم حساب نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب بھی یاد آئے باپ کی، 2 قطرے آنسو بہا لینا، اللہ سے کہنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرا باپ بہت محتاج تھا، تب بھی اس نے میری تعلیم میں کوئی دقت نہیں پیش آنے دی۔ میری ماں بڑی محتاج تھی۔ میرے عزیزوں، میں نے کئی ماؤں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم کی تکمیل کے لیے کان کی بالیوں کو بیچا ہے، ناک کے بیسر کو بیچا ہے، اور گلے کے ہار کو بیچا ہے تاکہ بچے کی تعلیم نہیں رک پائے۔ وہ ماں جس نے گلے کے ہار کو بیچا، کان کی بالی کو بیچا، ناک کے بیسر کو بیچا، اپنے جھمکے کو بیچا ہے۔ میرے عزیزوں، پڑھ کے آتے ہو، اس ماں کو بھول جاتے ہو، اس طرح سے اس ماں کو تم بھول جاتے ہو جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ اللہ کی قسم، یہاں سے تم جا رہے ہو، میرا یہ پیغام لے کر جانا کہ جس طرح تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اسی طرح سے آج سے جب تک تمہاری جان میں جان باقی رہے گی، کبھی بھی اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے دل میں ملال نہیں آنے دو گے، بلکہ کوشش یہ کرو گے کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میری وجہ سے میری ماں کو، میرے باپ کو شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے۔ میری ماں مجھ سے خوش رہے، میری ماں اس دنیا سے جائے تو ہنستے ہوئے جائے، مجھ سے راضی ہوتے ہوئے جائے، میرے باپ اس دنیا سے جائے تو راضی ہوتے ہوئے جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اس نصیحت کو اگر یاد رکھو گے اور اس وصیت کو لے کر چلو گے تو میں یقین کے ساتھ اس سرزمین پہ، اس خاص مجلس میں، اس الوداعی پروگرام میں کہتا ہوں کہ دنیا تمہاری قدم چومے گی اور آخرت میں رحمت تمہارا انتظار کرے گی۔ باتیں تلخ ہیں لیکن سچائی یہی ہے کہ آج بھی ایک باپ کے پیچھے سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے وہ باپ ہے، سب سے بڑی اگر کوئی محبت ہے تو وہ ماں ہے، سب سے بڑا اگر کوئی مربی ہے تو وہ ادارہ ہے۔ ادارے کے لیے کبھی دل میں ملال مت آنے دینا، باپ کے لیے کبھی دل میں ملال مت آنے دینا، ماں کے لیے کبھی غلط جذبات دل میں مت آنے دینا۔ اگر ان چیزوں کو لے کر چلو گے، مجھے یقین ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یقیناً آپ اپنا بھی بنیں گے، دوسرے کی بھی بنیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں کہ چند نہیں زیادہ ہو گئی، جذبات مایا زیادہ بول دیا، کچھ غلطی ہو عزیزوں تو معاف کرنا، اپنے اساتذہ کو معاف کرنا، کبھی تلخیاں ہوئی ہوں گی، شیخ سلیم صاحب کو معاف کر دینا، یقیناً کبھی کھانا نہیں رہا ہوگا ان کے پاس، کبھی ترکاری نہیں رہی ہوگی، کبھی استاذ آپ کو ڈانٹ دیے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے حالات کو۔ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ادارہ والا کس طرح سے ادارہ چلاتا ہے۔ شیخ مزمل صاحب سے پوچھیں، مہمان آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے شیخ عبد المتین گندگی کو صاف کیا کرتے تھے۔ شیخ میرے ساتھ ایک بار بیٹھے ہیں، ابھی چند سال پہلے، رات کو بچہ کیا کھائے گا، جامع الامام بخاری میں کچھ نہیں، شیخ بیٹھے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، بچے کو پتا نہیں ہے کہ چوڑا رات کا چلے گا کہ نہیں۔ شیخ بیٹھے ہیں، مجھے فون کیا، مایا شیخ منصور صاحب آئے، شیخ مطیع الرحمان آئے، شیخ مطیع الرحمان شیخ آئے، شیخ سب کو لے کر کے بیٹھے، مطیع الرحمان صاحب باہر تھے، کہا کہ فون نہیں لگ رہا ہے، رات کا کھانا نہیں ہے۔
میرے بچوں، اگر گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے تو گھر کی عورتیں انتظام کرتی ہے، کسی پڑوس سے مانگ کے لاتی ہے، لیکن جب ایک ادارے میں کھانا نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی ماں نہیں ہوتی ہے، ادارے کا ذمہ دار ہی اس کا باپ ہوتا ہے اور ادارے کا ذمہ دار ہی اس کی ماں بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، شمیم اختر صاحب سے اگر کچھ غلطیاں ہوں معاف کرنا، اگر تمہارے اساتذہ کے کسی بول سے تم کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف کرنا، وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ تم کو ڈانٹے اس لیے ہوں گے کہ تم کبھی بہک رہے تھے، راستہ چھوڑ کر کے بھٹک رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان میں سے کوئی تمہارا دشمن نہیں، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اسی لیے جب یہاں سے جانا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا، لیکن اگر ہوا ہوگا تو اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ اگر تم ان کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور آپ گارجنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں اپنے ایک بچے کے لیے، یہ تمام اساتذہ اور تمام ذمہ داران مل کر کے ان تمام بچوں کے لیے اتنی ہی محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، اللہ ان تمام بچوں کو عالم باعمل بنائے، دین کا رہبر بنائے، دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ طویل بہت ہو گئی بات، معافی کا خاص کار ہو، لیکن باتیں ضروری تھی اس لیے بول گیا، بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر جزا واسن جزا، بارک اللہ فیکم۔ اب پروگرام بالکل آخری مرحلے میں، دو ہی شخصیت بچے ہیں، ان سے بھی مختصر ہم تاثرات سن لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں گے۔ اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ تھوڑا دل تھام کر صبر سے بیٹھیں، اور جو اہم اور معزز ہستیاں ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں ان سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ قیمتی نصیحتوں کو سنیں گے۔ اب آپ کے سامنے دارالقضاء امارت شریعت کشن گنج کے قاضی حضرت مولانا محمد ارشد عالم سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر انداز میں اپنی قیمتی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ ہمارے محسن و مربی استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا مزمل صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ، اس مدرسے کے بانی مبانی جناب مولانا شمیم صاحب اصلاحی، اساتذہ کرام، جملہ مہمانان اعظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، گفتگو آپ حضرات نے سنی، جتنی بھی باتیں سامنے آئی ہیں وہ بڑا ہی قیمتی اور ہم سب کے لیے نصیحت آموز، عملی اعتبار سے